الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی 5 سے لے کے 13 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ از راہ تمسخر وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، پھر جب آنکھ خیرہ ہو جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور بے نوری میں سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے، اس روز انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں، صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانہ ہوگا۔ آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بظاہر یہاں انسان کی بات کی ہے جو کہ کامن ہے، سب لوگ ہی شامل ہیں جو قیامت کے دن کو اپنی زندگی میں نظر انداز کیے رہتے ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی اس پر چونکہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا بنیادی جز ہے قیامت پر ایمان رکھنا۔ لیکن یہاں خصوصی طور سے انسان کہے کہ کفار مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ ان کی طبیعتیں قیامت پر ایمان لانے کی طرف کیوں مائل نہیں ہوتی تھیں، ان کے دل اس سراسر حق بات کو قبول کرنے سے کیوں انکار کرتے تھے۔ اس کی وجہ اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ فسق و فجور، مے پرستی، برائیاں، قتل و غارت، دنگا فساد، لوٹ مار، ظلم و ستم کی جو برائیاں تھیں ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھیں۔ اپنے سے کمزوروں پر ظلم و ستم کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا، یہ انہیں ایسی لت پڑ چکی تھی کہ اب وہ اس سے باز آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں اور ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ان کے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، تو یہ ساغر و مینا کی کھنک، یہ ساقی و شاہد کی عشوہ ترازیاں یکسر ختم ہو جائیں گی۔ ان کی اخلاقی باختگی اور بے راہ روی جس میں ان کی ساری لذتیں اور عزتیں مرکوز ہیں، سب ختم ہو جائیں گی آنن فانن۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ پابندیاں ان سے نہیں اٹھائی جاتی، اس لیے وہ اس عقیدہ کے نزدیک بھی
نہیں جاتے، یعنی قیامت آئے گی جو ان کی بزم نشاط کو الٹ کر رکھ دے، جو ان کو کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند بنا دے۔ ویسے تو عزیزان گرامی قدر ہر شخص کے لیے ضروری ہے جب بھی وہ کوئی کام کرے، چاہے وہ نیکی کا کرے، چاہے اس سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی برائی ہونے لگے، کہ ذہن میں اگر یہ آ جائے ایک دن آنے والا ہے، یہ جو میں عمل کروں گا یا کر رہا ہوں اس کی بابت سوال مجھ سے ہوگا، تو نیکی کے کام میں تو وہ اور لذت محسوس کرتا ہے، اور برائی کے کام میں وہ خوف الہی کی وجہ سے اس سے باز رہتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں قیامت سے ڈراتے تو وہ عذرۂ مذاق کہتے، جو آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا، یسأل ایان یوم القیامہ، اے مصطفیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ سوال بھی محض قیامت کا، رسول کریم علیہ السلام کا، کلام الہی کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اور یہ ان کا عام روٹین والا معمول تھا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں یہاں سے قیامت کے ساتھ جو لوگ مذاق کرتے ہیں ان کے سامنے قیامت کا ایک ہولناک منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وہ کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، اس کی ہولناکیوں کو دیکھ کر دہشت اور خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ لفظ ہے نا باریکا، تو یہ اگر زبر سے پڑھا جائے بارہ کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، اگر زیر سے پڑھا جائے یہاں جو جیسے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دہشت اور حیرت کے مارے کسی شے کا نظر نہ آنا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو آیت نمبر 8 میں بتایا گیا ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو ابتدائی جو مرحلے ہیں اس میں سارا کائنات کا جتنا بھی نظام ہے وہ دھرم برم ہو جائے گا، یہ درخشندہ اور تابندہ مہر و ماں بے نور ہو کر رہ جائیں گے۔ جمعہ کا لفظ ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، آیت نمبر 9 میں۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دونوں بے نور ہونے میں یکساں ہو جائیں گے، چاند خود روشن تو نہیں ہے، سورج کی وجہ سے وہ روشن ہوتا ہے، بہرحال اس کی روشنی پھر بدل جاتی، چاندنی بن جاتی ہے، ٹھنڈی، سورج کی حدت ختم ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، جب سورج کی روشنی ختم ہوگی یقیناً چاند کی روشنی ختم ہوگی، ایک تو یہ اس کا مطلب ہے۔ یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کشش ثقل ہے، جو قانون قدرت ہے ایک دوسرے سے کشش کھینچنے والا، اس میں بھی تبدیلی آئے گی، وہ نظام بھی درم برم ہو جائے گا، تو نظام شمسی کے سارے ستارے، سورج، چاند، ستارے اپنی اپنی پختگی کھو دیں گے، اور اپنی پختگی کے ساتھ جو ہے وہ جب کھو دیں گے تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے، یہ قانون بھی ختم ہو جائے گا، سورج، چاند، ستارے سب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ہر چیز کا نظام درم برم کر دیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ 10 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو انسان آج اس دنیا میں نخوت غرور سے اکڑا پھرتا ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت اس پر عیاں ہوگا کہ وہ آج تک راہ راست سے جو بھٹکا رہا ہے وہ زور زور سے چلائے گا۔ پھر اس دن کہ کوئی جگہ ہے پناہ کی مجھے بتاؤ، میں بھی جا کر پناہ لوں، لیکن اس دن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اور جو آیت میں ہے کلا لا وزر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قلعہ، پہاڑ یا غار جہاں انسان جا کر پناہ گزین ہو سکے۔ الوزر فی اللغۃ ما یلجیا الیہ من حصن او جبل او غیرہما، یعنی ایسی کوئی جگہ جو غار ہو، پہاڑ ہو، جہاں انسان کلا ہو، وہاں جا کر پناہ لے سکے اور اپنی زندگی کی حفاظت کر سکے، اسے لغت میں وزر کہتے ہیں۔ آگے جو لفظ ہے مستقر 12 نمبر آیت میں، تو اس کا مطلب آخر کار ٹھہرنے کی جگہ، المنتہا، المستقر المنتہا یعنی آخر کار ٹھہرنے کی جگہ، تفسیر قرطبی۔
آیت نمبر 13 جو ہے آخری، اس میں لفظ ہے بما قدم و اخر. تو اس کی بہترین تفصیل وہ ہے جو ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں ای بما اسلف من عمل شیء و صالح، ای بما اسلف بما عمل سیء، گناہ سے، سیء و صالح او اخر من سنت سیئات و صالحات یعمل بها بعد. تفسیر قرطبی، یعنی جو برا یا نیک عمل کام اس نے اپنے سے پہلے بھیجا ہے، یعنی کام کر چکا ہے، بھیجا ہے، اور اخر سے مراد وہ برا یا اچھا طریقہ ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے. کوئی ایسا طریقہ اس نے کیا جو پھر بعد میں لوگ پیچھے عمل کرتے رہے، اچھا ہو چاہے برا ہو، اور جس پر پھر لوگ عمل کرتے رہے. اخر سے مراد بعض نے یہ لیا ہے کہ ایسے کام جن کا فیض جاری رہے اس کے مرنے کے بعد بھی، اور اسے اجر ملتا رہے. حدیث پاک سماعت فرمائیے. عن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع یجری اجرها للعبد بعد موتها وهو في قبره من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنا مسجدا او ورث مصحفا او ترک ولدین یستغفر له بعد موتہ. ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 کام ایسے ہیں جن کا اجر انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا درآں حالے کہ وہ اپنی قبر میں ہوگا. 1 جس نے علم پڑھایا، 2 جس نے کوئی نہر جاری کی، 3 جس نے کنواں کھدوایا، 4 جس نے درخت لگایا، 5 جس نے مسجد بنوائی، 6 یا قرآن مجید پیچھے چھوڑا، 7 ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت طلب کرتی رہے. اسے ہی صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.